مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب اس کا 31واں باب پہلی آیت سے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزیل بن اوری بن حور کو یہودا کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے، تاکہ ہنر مندی کے کاموں کو ایجاد کرے اور سونے اور چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے، اور پتھر کو جھڑنے کے لیے کاٹے اور لکڑی کو تراشے، جس سے سب طرح کی کاراگری کا کام ہو۔ اور دیکھ میں نے الیاب کو، جو اقسمی کا بیٹا اور دان کے قبیلہ میں سے ہے، اس کا ساتھی مقرر کیا ہے، اور میں نے سب روشن ضمیروں کے دل میں ایسی سمجھ رکھی ہے کہ جن چیزوں کا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے ان سبوں کو وہ بنا سکیں، یعنی خیمہ اجتماع اور شہادت کا صندوق اور سرپوش جو اس کے اوپر رہے گا، اور خیمہ کا سب سامان اور میز اور اس کے طروف اور خالص سونے کا شمعدان اور اس کے سب طروف اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور سوکھنی قربانی کے لیے قربان گاہ اور اس کے سب طروف اور حوض اور اس کی کرسی اور بیل بوٹے گھڑے ہوئے پجامے اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور مسح کرنے کا تیل اور مقدس کے لیے خوشبودار مسالہ کا بخور، ان سبوں کو وہ جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے ویسا ہی بنائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن آرام کا سبت ہے، جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دی، وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ بھی میرے ساتھ خداوند کی اس خدمت میں شریک ہو سکتے ہیں، حصے دار ہو سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے، اچھے سے کمنٹس دے کر۔ Stay tuned with us. God bless you.